اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم وعلیہ المصیر صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے موضوع لے کر آئے ہیں اللہ کا بہت بڑا انعام، ایک کے بدلہ 10۔ انشاءاللہ ہم قرآن مجید سے آپ تک پہنچائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے کتنی رعایت استعمال کی ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، سورہ تغابن آیت نمبر 3، مدنی سورہ، ترتیب قرآن کے لحاظ سے 64 نمبر پر ہے اور نزول کے مطابق 108 نمبر پر۔ اس آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے خلق السماوات والارض، اس نے خلق کیا، اس نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ۔ مطلب اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا۔ وصورکم، اور تمہاری صورتیں بنائیں۔ کیسی؟ فاحسن صورکم، پس بہت ہی اچھی تمہاری صورتیں۔ وعلیہ المصیر، اور سب نے اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے تخلیق انسان کے متعلق وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آسمانوں اور زمین کا خالق ہوں، لیکن جس خوبصورتی کے ساتھ میں نے انسان کو بنایا ہے اور کسی مخلوق کو ایسا خوبصورت نہیں بنایا، اور انسان نے زمین پر مقررہ وقت کے بعد میرے پاس واپس آنا ہے۔ یعنی یہ بھی شرط ہے کہ ہر انسان جو دنیا میں آتا ہے اس کو موت ہے اور پلٹ کر اس نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں یہ بات بتا دی کہ تمام مخلوق میں جو احسن مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ انسان کو اللہ نے آسان طریقہ سے خلق کیا، خوبصورت بنایا، اور کسی مخلوق کو انسان جیسا نہیں بنایا۔ اب اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو کتنا پسند فرماتا ہے کہ اور کوئی مخلوق انسان جیسی خلق نہیں کی۔ مثلا اللہ نے ہر چیز کو کن کہہ کر بنا دیا، لیکن انسان کو کن کہہ کر خلق نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس کو خود بنایا اور بہت ہی خوبصورت بنایا۔ تو اللہ نے وہ بات انسان کو بتا بھی دی کہ تم معمولی انسان نہیں ہو، بلکہ میں اللہ نے خود تمہیں بنایا ہے۔ تو اب دوسرے مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي حَسَنَاتُ وَلَا السَّيِّئَاتُ۔ یہ آیہ مجیدہ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 34 مکی سورہ ہے، ترتیب قرآن کے لحاظ سے 41 نمبر پر ہے اور ترتیب نزول کے مطابق 61 نمبر پر نازل ہوا۔ تو اس میں اللہ بہترین فرق نکالنے لگا ہے وَلَا تَسْتَوِي، اور برابر نہیں ہیں اور نہ ہوں گے کیا؟ حسناتو، نیک کام، اچھے کام، بہترین کام، خوبصورت کام، یعنی نیکیاں، نیکی، وَلَا السَّيِّئَاتُ، اور نہ برائی، گناہ۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکی اور بدی نہ برابر ہیں نہ ہوں گے۔ جب سے قرآن کی آیت نازل ہوئی تب سے لے کے اب تک، اب سے قیامت تک،
نیکی اور گناہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ یونیورسل ٹروتھ ہے جو اللہ نے نازل کیا اور عوام تک پہنچایا۔ جہاں بھی جائیں گے یہی قانون ہوگا، یہی اصول ہوگا کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے اصول دیا ہے، اس لیے اللہ نے اس لیے اصول دیا کہ میں نے انسان کو آسن بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے۔ تو اب میں اللہ چاہتا ہوں کہ میرا انسان آسن کام کرے، خوبصورت کام کرے، نیک کام کرے۔ یعنی اللہ کی جو چاہت ہے وہ نیک کام میں ہے، گناہ میں نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہی یہی ہے کہ میں نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے، وہ کام بھی خوبصورت کرے، آسن طریقے سے کام کرے۔ اسی لیے اللہ نے بات کی مزید وضاحت فرما دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہ سورہ مبارکہ ہود میں آیت نمبر 7، مکی سورہ، ترتیب قرآن کے لحاظ سے 11 نمبر پر اور نزول کے اعتبار سے 52 نمبر پر نازل ہوا۔ اس میں اللہ نے بات کو واضح کر دیا کہ انسان خوبصورت بنایا گیا اور اللہ نے خوبصورت کام کرنے کا حکم دیا کہ خوبصورت کام کرنا یعنی حسنہ کام کرنا، نیکیاں ہی نیکیاں دنیا میں رہ کر کرنا، چونکہ ویسے بھی اللہ نے تخلیق پر یہی بات کی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں جن اور انسانوں کو خلق نہ کرتا، اگر کیا ہے تو اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کا مطلب نیکیاں کرنا، نیک کام کرنا، آسن کام کرنا، بہترین کام کرنا۔ اللہ نے انسان کو خلق ہی بہترین کام کے لیے کیا ہے۔ اب اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں بات کو مزید واضح فرما رہا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اب انسان جو دنیا میں آیا ہے تو یہ آزاد نہیں ہے، کھلم کھلا نہیں کہ جدھر منہ اٹھایا ادھر کو چلا گیا، جو سامنے آیا وہ کر لیا، نہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے آپ کو تمام مخلوق سے خوبصورت بنایا ہے، اب حسنہ کام کرنے کا حکم دیا ہے، برے کام سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہیں آزمایا جائے۔ اب معلوم ہوا کہ انسان زمین پر آزمائش کے لیے آیا ہے۔ کس بات کے لیے آزمایا جائے؟ ایُّکم، تم میں سے کون ہے احسن عملا، جو احسن عمل کرتا ہے۔ یعنی دنیا میں اللہ نے انسان کو اس لیے بنا کر بھیجا کہ اب اللہ دیکھے گا کہ ہم میں سے کون ہے جو احسن عمل کرتا ہے، بہترین عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے۔ یعنی اللہ کو جو عمل پسند ہے، جو اللہ چاہتا ہے، وہ احسن عمل ہے، یعنی بہترین عمل، احسن عمل۔ عمل تو بہت زیادہ ہیں لیکن جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ چاہتا ہے، وہ احسن عمل ہے۔ تو اب جو انسان زمین پر رہ کر، دنیا میں رہ کر احسن عمل کرتا ہے، تو جب انسان کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جب اس جہان سے فنا سے بقا کی طرف جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالی وہاں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے، من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالہا ومن جاء بالسیئات فلا یجزا الا مثلہا وہم لا یظلمون۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ الانعام آیت نمبر 160، مکی سورہ، ترتیب کے لحاظ سے 6 نمبر پر اور نزول کے اعتبار سے 55 نمبر پر نازل ہوا۔ تو اس میں اللہ نے قیامت کا منظر پیش کر دیا۔ قیامت کا دن عدل کا دن ہے، انصاف کا دن ہے، لیکن کیا کہنے رحمان رحیم اللہ کے کہ قیامت والے دن بھی اللہ ان لوگوں کے ساتھ جو حسنہ دنیا میں کام کرتے رہے ہوں گے، اللہ ان کے لیے بہت بڑا انعام عطا فرمائے گا۔ اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، اللہ کی برکتیں کن کے لیے ہوں گے قیامت والے دن؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، من جاء، جو آدمی بھی آئے گا بالحسنات، نیکی کے ساتھ، یعنی جو آدمی قیامت والے دن نیکی لے کر آئے گا، فلہو، پس اس آدمی کے لیے عشر امثالہا، 10
کے برابر اس کا اجر ملے گا۔ یعنی جو آدمی ایک نیکی لے کر قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ اس حسنہ کے بدلہ میں، اس نیکی کے بدلہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے میں اس کو 10 کا ثواب عطا کروں گا۔ سبحان اللہ، اللہ کا بہت بڑا انعام، ایک کے بدلہ میں 10 کا ثواب اللہ عطا کر رہا ہے۔ کن لوگوں کے لیے جو دنیا میں حسنہ عمل کرتے ہیں، بہترین عمل کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، بہتر عمل کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے قیامت والے دن ایک نیکی کے بدلہ میں 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اب جو ایک نیکی لے کر جائے گا اس کو 10 کا ثواب، جس کے پاس 10 ہوں گی اس کو 100 کا ثواب، جس کے پاس 100 ہوں گی اس کو 1000 کا ثواب۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت قیامت کے دن بھی ٹھاٹھے مار رہی ہوگی۔ اب معلوم ہوا کہ وہ کتنا بدبخت انسان ہے کہ وہ دنیا میں رہ کر نیک کام نہ کرے، حسنہ کام نہ کرے۔ اللہ کا اجر و ثواب قیامت والے دن 10 گنا زیادہ دیا جائے گا جو دنیا میں رہ کر حسنہ کام کرے گا۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَاتِ، اور جو آدمی آئے گا برائی لے کر، گناہ لے کر، یعنی جو دنیا میں رہ کر انسان اللہ کی نصیحتوں کو بھول جاتا ہے، اللہ کے احکامات کو بھول جاتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے، کیونکہ قیامت والا دن عدل و انصاف کا دن ہے۔ اس دن عدل بھی ہونا ہے۔ دیکھیے اللہ نے اس دن عدل بھی کرنا ہے اور اپنے فضل کو عام بھی کرنا ہے۔ فضل کن کے لیے ہوگا؟ جو حسنہ لے کر جائیں گے۔ اور وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَاتِ، عدل کن کے لیے ہوگا؟ اور جو آئے گا بالسیئہ، گناہ کے ساتھ، جو آدمی قیامت والے دن گناہ کے ساتھ آئے گا، فلا یجزا، اسے نہیں بدلہ دیا جائے گا، اسے سزا و جزا نہیں دی جائے گی، الا مثلہا، مگر اس کے گناہ کے برابر۔ یعنی جتنا اس نے گناہ کیا ہوگا اس کے برابر اس کو سزا دی جائے گی، یعنی اس سے زیادہ اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ اسی کا نام عدل ہے۔ کیا کہنے اللہ کے کہ اللہ قیامت والے دن عادل بھی ہوگا اور اللہ بہت بڑا انعام بھی حسنہ لوگوں کو عطا کرے گا۔ اللہ اس وقت اللہ کی رحمت بھی، فضل بھی عام ہوگا، لیکن کن کے لیے؟ جو حسنہ لے کر آئیں گے۔ تو اب ان کے لیے اللہ عادل ہوگا، جو گناہ لے کر آئے گا لیکن اس کو عذاب اتنا ہی دیا جائے گا، سزا اتنی ہی دی جائے گی جتنا وہ گناہ گار ہوگا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس دن کسی پر ظلم کیا نہیں جائے گا، یعنی کسی کے ساتھ رتی برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جو انسان نے دنیا میں کمایا ہوگا اس کے مطابق اسے اجر عطا کیا جائے گا، لیکن یہ اس کے لیے ہے جو گناہ گار ہوگا۔ لیکن جو نیکیاں لے کر جائے گا اللہ اس کی ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا دے گا، 10 نیکیوں کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ قیامت والے دن بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت، فضل کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہوگا۔ تو اللہ اپنے بندے کے لیے کتنا خیال رکھ رہا ہے کہ میرا بندہ دوزخ میں نہ جائے۔ تو اس لیے اللہ کے تمام بندوں کو چاہیے کہ اللہ کے قرآن کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔